آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی پاور کمپنی ہبکو کے تازہ ترین مالیاتی نتائج کی۔ کمپنی نے حال ہی میں اپنے 6 ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو چلیں سیدھا سب سے بڑے نمبر پر آتے ہیں۔ ہبکو نے اپنی تمام ذیلی کمپنیوں کو ملا کر 26.6 ارب روپے کا زبردست مجموعی خالص منافع کمایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور یہ ہمیں کمپنی کی مجموعی مالی صحت کا ایک اچھا اندازہ دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کمپنی اتنا اچھا منافع کماتی ہے تو اس کا فائدہ عام طور پر شیئر ہولڈرز تک بھی پہنچتا ہے۔ تو بالکل ہبکو نے اپنے سرمایہ کاروں کے لیے 5 روپے فی شیئر کا عبوری نقد منافع یعنی ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کمپنی کی ٹھوس کارکردگی کا سیدھا سیدھا انعام ہے۔ تو یہی 2 بڑے پوائنٹس ہیں، منافع اور ڈیویڈنڈ، جو اس پوری رپورٹ کی ہیڈ لائنز ہیں۔ انہی سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ کمپنی نے ایک بہت ٹھوس منافع بخش 6 ماہی کا مظاہرہ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ کامیابی اپنے سرمایہ کاروں کے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ لیکن کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ منافع کی پوری تصویر کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں اسے 2 الگ الگ زاویوں سے دیکھنا ہوگا، کنسولیڈیٹڈ یعنی مجموعی اور انکنسولیڈیٹڈ یعنی غیر مجموعی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ غیر مجموعی منافع جو ہے وہ صرف ہبکو کی اپنی کارکردگی ہے، جبکہ مجموعی منافع میں ہبکو کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ذیلی کمپنیوں کی کارکردگی بھی شامل ہے۔ دونوں ہی نمبرز اہم ہیں لیکن وہ ہمیں الگ الگ باتیں بتاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ چیز نظر آتی ہے۔ جو بنیادی کمپنی ہے یعنی صرف ہبکو، اس کے منافع میں تقریباً 8% کا اضافہ ہوا ہے، لیکن جب ہم پورے گروپ کو دیکھتے ہیں تو منافع میں بہت معمولی سی کمی آئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہی فرق ہمیں ارننگز پر شیئر یا ای پی ایس میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم میٹرک ہے جو بتاتا ہے کہ کمپنی ہر ایک شیئر پر کتنا کما رہی ہے۔ جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے بنیادی کمپنی کا ای پی ایس زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے۔ تو آخر ان نتائج کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اصل کہانی چھپی ہے ان کے خرچوں میں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم مالیاتی گوشواروں پر نظر ڈالیں تو ایک چیز فوراً نمایاں ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں فائنانس کاسٹس والی لائن۔ پچھلے سال یہ 9.5 ارب روپے سے زیادہ تھے اور اس سال یہ کم ہو کر 4.8 ارب روپے سے بھی کم رہ گئے۔ یہ تقریباً 50% کی کمی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم نقطہ کاسٹ آف ریونیو میں کمی ہے۔ یہ وہ لاگت ہے جو کمپنی کو اپنی بجلی پیدا کرنے اور بیچنے پر آتی ہے۔ اس میں 17% کی کمی کا مطلب ہے کہ کمپنی اپنے بنیادی کاموں میں زیادہ مؤثر ہو گئی ہے، جس سے اس کا گراس پروفٹ سیدھا سیدھا بڑھ گیا ہے۔ تو کہانی بالکل واضح ہے۔ ایک طرف کمپنی نے اپنے مالیاتی اخراجات کو بہترین طریقے سے سنبھالا اور دوسری طرف اپنے آپریشنل اخراجات کو کم کیا۔ ان دونوں چیزوں نے مل کر اس 6 ماہی میں ہبکو کی مضبوط کارکردگی کی بنیاد رکھی۔ تو ان تمام اعداد و شمار کا ایک سرمایہ کار کے لیے کیا مطلب ہے؟ آئیے سب کچھ سمیٹتے ہیں اور آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یہ کمپنی کی طرف سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجا گیا آفیشیل اعلان ہے۔ اس میں صاف صاف فی شیئر 5 روپے کے نقد منافع کی سفارش کی گئی ہے، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے ایک مضبوط اشارہ ہے۔ تو آئیے ان اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ 26.6 ارب روپے کا ٹھوس مجموعی منافع، سرمایہ کاروں کے لیے 5 روپے فی شیئر کا ڈیویڈنڈ، اور اس سب کے پیچھے اخراجات میں بڑی کمی، خاص طور پر فائنانس کاسٹ میں۔ یہ ہبکو کی پہلی 6 ماہی کی کارکردگی کا خلاصہ ہے۔ تو ہبکو نے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اخراجات کو بہت بہترین طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، لیکن اب آگے کیا؟ کمپنی کی ترقی کا اگلا بڑا انجن کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں سب کی نظر ہوگی۔